بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الاخذ من اللحیہ والشارب۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی الجامع لشعب الایمان للبیہقی کا درس کی استوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے فصل فی الاخذ من اللحیہ والشارب سے۔ داڑھی اور مونچھوں کے بڑھے ہوئے بال کاٹنا۔ داڑھی کے عنوان پر حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کا ایک جامع بیان شرح مسلم میں موجود ہے۔ یہ بیان کافی تفصیلی ہے اور کافی شرح و بسط سے سعیدی صاحب نے داڑھی کی شرعی حیثیت پر گفتگو کیا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شرح مسلم کا وہ بیان آپ کے سامنے رکھوں تاکہ داڑھی کی شرعی حیثیت آپ پر واضح ہو جائے۔ چنانچہ علامہ لکھتے ہیں کہ داڑھی کا معنی علامہ زبیدی نے بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللحیۃ شعر الخدین والذقن، رخساروں اور ٹھوڑی کے بالوں کو لحیہ داڑھی کہتے ہیں۔ یہ لفظ داڑھی بھی بولا جاتا ہے اور داڑھی بھی بولا جاتا ہے۔ داڑھی دراز کرنے کے متعلق احادیث سماعت فرمائے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انحقوا الشوارب وعافوا اللحیٰ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھوں کو بہت کم کرو اور داڑھیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دو یعنی بڑھاؤ۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم احفوا الشوارب وعافوا اللحیٰ، اور یہی شعب الایمان کی حدیث نمبر 6012 بھی ہے۔ امام بیہقی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر باحفاء الشوارب وایفاء اللحیٰ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھوں کو بہت کم کرو اور داڑھیوں کو چھوڑ دو یعنی مت کاٹو۔ اس حدیث کو امام ترمذی، امام نسائی، امام احمد، امام ابن شیبہ، امام بیہقی نے روایت کیا ہے اور علامہ علی متقی ہندی اور حافظ الہیثمی نے بھی اسی حدیث کا طبرانی وغیرہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ نیز امام مسلم روایت کرتے ہیں عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ امر باحفاء الشوارب وایفاء اللحیٰ۔ یہی شعب الایمان کی حدیث نمبر 6012 ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھوں کو بہت کم کرنے اور داڑھی کے بڑھانے کا حکم دیا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، ترمذی اور امام مالک نے بھی روایت کیا ہے۔ امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں عن عبید اللہ ابن عتبہ قال
جاء رجل من المجوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق لحيته وأطال شاربه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال هذا في ديننا. قال في ديننا أن نجز الشارب ونعفي اللحية. عبید اللہ بن عتبہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مجوسی آیا، درا حالے کہ اس نے داڑھی منڈائی ہوئی تھی اور مونچھیں لمبی رکھی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارے دین میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے دین میں یہ ہے کہ ہم مونچھیں کم کرائیں اور داڑھی بڑھائیں۔ حافظ نور الدین ہیثمی بیان کرتے ہیں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل الشرک یوفون شواربہم ویحفون لحاہم فخالفوہم فآفوا اللحا واحفوا الشوارب رواہ طبرانی باسنادین الی آخرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین مونچھیں بڑھاتے ہیں اور داڑھیاں بہت زیادہ کترواتے ہیں، تو تم ان کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں بہت زیادہ کم کراؤ۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے 2 سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ایک سند میں ایک راوی عمر بن ابو سلمہ ہے، اس کی ابن معین وغیرہ نے توثیق کی ہے اور شعبہ وغیرہ نے تضعیف کی ہے، اور اس کے باقی راوی ثقہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خالف المجوس جز الشوارب واوفر اللحا رواہ البزار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجوس کی مخالفت کرو، مجوس کی مخالفت کرو، مونچھیں کم کراؤ اور داڑھیاں بڑھاؤ۔ اس حدیث کو امام بزاز نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی حسن بن ابو جعفر ضعیف اور متروک ہے۔ عن ابن عباس قال لما فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ قال ان اللہ ورسولہ حرم شرب الخمر وثمنها وقال قصوا الشوارب وآفوا اللحى ولا تمشوا في الاسواق والا علیکم الازار انه ليس منا من عمل سنت غیرنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے شراب پینے اور اس کی قیمت لینے کو حرام کر دیا ہے، اور فرمایا مونچھیں کم کراؤ اور داڑھیاں بڑھاؤ، بغیر تہبند پہنے بازاروں میں مت چلو، کیونکہ جو شخص ہمارے غیر کے طریقے پر عمل کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جز الشوارب وارخ اللحى وخالف المجوس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھیں ترشواؤ اور داڑھی کو دراز کرو اور مجوس کی مخالفت کرو۔ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر من الفطرہ قص الشارب و ایفاء اللحیہ والسواک الی آخرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی سنت ہیں: مونچھیں کاٹنا، داڑھی دراز کرنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا،
ناخن کا کاٹنا، جوڑوں کو دھونا، بغلوں کے بال نوچنا، زیر ناف بال مونڈنا اور پانی سے استنجا کرنا۔ مصعب کہتے ہیں کہ 10ویں چیز میں بھول گیا الا یہ کہ وہ کلی کرنا ہو۔ اس حدیث امام ابو داؤد، امام نسائی، ابن ماجہ، امام بیہقی نے بھی روایت کیا ہے، اور اس کا علامہ علی متقی نے بھی ذکر کیا ہے۔ امام ابن حبان روایت کرتے ہیں، عن ابن عمر قال، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجوس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ لمبی مونچھیں رکھتے ہیں، داڑھیاں منڈواتے ہیں تو تم ان کی مخالفت کرو۔ داڑھی ترشوانے کے متعلق احادیث و آثار سماعت فرمائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ابو حنیفہ عن الہیثم عن رجل ان ابا قحافہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولحیتہ قد انشرت قال فقال لو اخذتم واشار الى نواحی لحیتہ۔ امام ابو حنیفہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو قحافہ حاضر ہوئے، درحالے کہ ان کی داڑھی کے بال منتشر تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کاش تم کم کر لو، یعنی یہ بال کم کر لو، اور ان کی داڑھی کے اطراف کی طرف اشارہ کیا۔ اس حدیث کو امام ابو یوسف نے بھی روایت کیا ہے۔ نیز امام ابو یوسف روایت کرتے ہیں، عن ابی حنیفہ عن حماد عن ابراہیم انہ قال لا باس ان یاخذ الرجل من لحیتہ ما لم یتشبہ باہل الشرک۔ ابراہیم نخعی نے کہا، مرد کے داڑھی کم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطے کہ مشرکین سے مشابہت نہ ہو۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خالف المشرکین وفروا اللحى واحفوا الشوارب وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحیته فما فضل اخذه۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھیں باریک کرو اور داڑھی بڑھاؤ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حج یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑتے اور جو مقدار فاضل ہوتی اس کو کاٹ دیتے۔ اس حدیث کو امام ابو یوسف، امام محمد، امام ابن ابی شیبہ، امام داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ امام مالک روایت کرتے ہیں، مالک عن نافع ان عبداللہ بن عمر کان اذا حلق فی حج او عمرۃ اخذ من لحیتہ وشاربہ۔ امام مالک روایت کرتے ہیں نافع سے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب حج یا عمرہ میں سر منڈاتے تو داڑھی اور مونچھوں کو کاٹتے۔ امام مالک تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ سالم بن عبداللہ جب احرام باندھنے کا ارادہ کرتے تو سوار ہونے اور احرام باندھنے سے پہلے کینچی منگا کر اپنی مونچھوں کو کم کرتے اور داڑھی کاٹتے۔ امام ابو یوسف روایت کرتے ہیں، یوسف عن ابی حنیفہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان یاخذ من لحیتہ۔
نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنی داڑھی سے کچھ کم کرتے تھے۔ اس حدیث میں قبضہ ایک مشت کی قید نہیں ہے اور فقہائے احناف کے نزدیک مطلق مقید پر محمول نہیں ہوتا۔ یوسف عن ابی حنیفہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہو اکتوى الی آخرہ۔ نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما لوہا گرم کر کے جسم پر داغ لگاتے تھے اور زہر کی وجہ سے دم کراتے تھے اور داڑھی سے کچھ کم کرتے تھے۔ امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں ان سماک ابن یزید قال کان علی یاخذ من لحیتہ مما یلی وجہہ۔ سماک بن یزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے چہرے کے قریب سے داڑھی کاٹتے تھے یعنی خط بناتے تھے۔ عن ابی زرعہ قال کان ابو ہریرہ یقبض علی لحیتہ ثم یاخذ ما فضل عن القبضہ۔ ابو زرعہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑتے اور مٹھی سے زائد داڑھی کو کاٹ دیتے۔ عن عطاء ابن ابی رباح قال كانوا يحبون ان يوفوا اللحية الا في حج او عمرة وكان ابراہیم یاخذ من عارض لحیتہ۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ فقہائے تابعین حج اور عمرہ کے سوا داڑھی بڑھانے کو پسند کرتے تھے یعنی مستحب قرار دیتے تھے، اور ابراہیم اپنے رخسار سے داڑھی کاٹتے تھے۔ عن ابن طاووس عن ابیہ انہ کان یاخذ من لحیتہ ولا یوجبہ۔ ابن طاووس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنی داڑھی کو کم کراتے تھے اور اس کو واجب نہیں کہتے تھے۔ عن افلح قال کان القاسم اذا حلق راسہ اخذ من لحیتہ۔ افلح بیان کرتے ہیں کہ قاسم جب اپنا سر منڈواتے تو اپنی داڑھی اور مونچھوں کو کم کراتے۔ عن قتادہ قال قال جابر لا ناخذ من طولها الا فی حج او عمرۃ۔ قتادہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر نے کہا کہ ہم حج اور عمرہ کے سوا داڑھی کا طول میں کم نہیں کراتے، داڑھی کو طول میں کم نہیں کراتے۔ عن ابی ہلال قال سألت الحسن و ابن سیرین فقال لا باس به ان تاخذ من طول لحیتک۔ ابو ہلال کہتے ہیں میں نے حسن اور ابن سیری سے پوچھا تو ان دونوں نے کہا لمبی داڑھی کم کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاخذ من لحیتہ من عرضها و طولها۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کو طول اور عرض سے کم کرتے تھے۔ اس حدیث کی ایک راوی عمرو بن ہارون پر جرح کی گئی ہے، لیکن امام بخاری اس کے متعلق اچھی رائے رکھتے ہیں۔ امام ترمذی لکھتے ہیں ورأیتہ حسن الرائے فی عمر بن ہارون۔ چونکہ دیگر احادیث اور آثار سے اس کی تائید ہوتی ہے، اس لیے ہمارے نزدیک یہ حدیث
لائق استدلال ہے۔ باقی اس حدیث کا محمل یہ ہے کہ آپ اطراف سے چھوٹے بڑے بالوں کو کاٹ کر داڑھی ہموار کرتے تھے، ورنہ آپ کی داڑھی مبارک بڑی اور گھنی تھی۔ امام بیہقی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، عن ابراہیم قال کانوا یاخذون من جوانبها وینظفونها یعنی اللحیہ۔ ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ لوگ داڑھی کو اطراف سے کاٹ کر منزہ کرتے تھے، یعنی کم کرتے تھے۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یاخذ من عرض لحیتہ وطولها بالسویہ۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کو طول اور عرض سے برابر کاٹ کر کچھ کم کرتے تھے۔ عن جابر بن عبداللہ قال رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجفل الراس واللحیہ فقال الی آخرہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے سر اور داڑھی کے بال بے تحاشا بڑھے ہوئے دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک شخص گزشتہ دنوں میں کیوں بد شکل بنا رہا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی اور سر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اپنی داڑھی اور سر کے بالوں کو کاٹ کر کم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کا بیان۔ امام بیہقی روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضخم الراس واللحیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اور داڑھی بڑی تھی۔ آپ کا سر بڑا اور داڑھی عظیم تھی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کث اللحیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھنی داڑھی تھی۔ اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ قاضی ایاز مالکی نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گھنی تھی جو سینے مبارک کو بھر لیتی تھی۔ علامہ شہاب الدین نے لکھا کہ مصنف کی مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سینہ کے بالائی حصے کو بھر لیتی تھی۔ داڑھی کی مقدار میں فقہائے شافعیہ کا نظریہ۔ امام غزالی شافعی لکھتے ہیں، لمبی داڑھی میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ قبضہ یعنی ایک مشت سے زائد داڑھی کو کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر اور تابعین کی ایک جماعت نے ایسا ہی کیا ہے، اور شعبی اور ابن سیری نے اس کو مستحسن کہا ہے، اور حضرت حسن اور قتادہ نے اس کو مکروہ کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ داڑھی کو چھوڑ دینا نہ کاٹنا مستحب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داڑھی بڑھاؤ، اور اقرب بالحق، داڑھی کو کم کرنا ہے، بشرطے کہ بہت زیادہ نہ کاٹی جائے، کیونکہ بہت لمبی داڑھی سے شکل بدنما ہو جاتی ہے اور لوگوں کو غیبت کرنے کا موقع ملتا ہے، لہٰذا اس نیت سے اس کے طول سے احتراز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نخعی کہتے ہیں، جو شخص عقل مند ہو اور لمبی داڑھی رکھتا ہو، مجھے اس پر
تعجب ہوتا ہے۔ وہ اپنی داڑھی کم کر کے اس کو دو جبڑوں کے درمیان کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ ہر چیز میں میانہ روی مستحسن ہے۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ جب کسی شخص کی داڑھی لمبی ہوتی ہے تو اس کی عقل کم ہوتی ہے۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی لکھتے ہیں، ظاہر حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دیا جائے اور کاٹا نہ جائے۔ قاضی ایاز مالکی نے کہا کہ داڑھی منڈانا، کاٹنا اور جلانا مکروہ ہے۔ داڑھی کو طولاً و عرضاً کاٹنا مستحسن ہے۔ داڑھی کو زیادہ لمبا کر کے حد تمسخر تک رکھنا کاٹنے کی طرح مکروہ ہے۔ قاضی ایاز نے کہا کہ متقدمین کا اس میں اختلاف تھا کہ داڑھی کی کوئی حد ہے یا نہیں۔ بعض علماء نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی، البتہ انہوں نے کہا داڑھی اتنی دراز نہ کرے جس سے تمسخر کی حد کو پہنچ جائے، اور اس حد سے داڑھی کم رکھے۔ امام مالک نے داڑھی کے بہت زیادہ طول کو مکروہ کہا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ داڑھی کی حد قبضہ ہے اور قبضہ کے بعد داڑھی کاٹ دی جائے۔ بعض علماء نے کہا کہ حج اور عمرہ کے موقع کے سوا داڑھی کاٹنا مکروہ ہے۔ نیز علامہ نووی لکھتے ہیں، صحیح یہ ہے کہ داڑھی کاٹنا مطلقاً مکروہ ہے، بلکہ داڑھی کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے، خواہ داڑھی کتنی بڑی ہو، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے وَأَوْفُوا اللِّحَىٰ، داڑھیوں کو چھوڑ دو۔ اور امام ترمذی نے جو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طولاً و عرضاً، لمبائی اور چوڑائی میں داڑھی کاٹ کر کم کرتے تھے، تو یہ حدیث ضعیف ہے، لائق استدلال نہیں ہے، ایسا امام نووی نے کہا ہے۔ شارح مسلم کہتے ہیں کہ علامہ نووی کا یہ استدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ امام ابو یوسف نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قحافہ کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی منتشر داڑھی کو طولاً عرضاً کاٹ کر کم کریں، اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ اور دیگر اخیار تابعین کا لمبی داڑھی کو کم کرنا ثابت ہے۔ اس لیے داڑھی کم کرنے کو مطلقاً مکروہ کہنا امام نووی کا صحیح نہیں ہے۔ داڑھی کی مقدار میں فقہائے مالکیہ کا کیا نظریہ ہے؟ تو علامہ ابی مالکی لکھتے ہیں کہ قاضی ایاز مالکی نے کہا داڑھی منڈوانا اور جڑ سے کٹوانا مکروہ ہے۔ حدیث میں اس کی مذمت ہے، اور لمبی داڑھی رکھنا بھی اسی طرح مکروہ ہے جس طرح داڑھی کٹوانا مکروہ ہے، اور داڑھی کو طولاً اور عرضاً کاٹ کر کم کرنا مستحسن ہے۔ بعض متقدمین نے داڑھی کم کرنے کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ داڑھی کو حد تمسخر تک نہ چھوڑا جائے۔ بعض علماء نے قبضہ کو حد مقرر کیا، اور بعض علماء نے کہا کہ حج و عمرہ کے سوا داڑھی کو کم نہ کیا جائے۔ علامہ ابی فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں
کہ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو داڑھی کے ساتھ مزین کیا ہے۔ جب داڑھی زینت ہے اور اس کو طولاً و عرضاً کم کر کے حسین بنانا مستحسن ہے، اور کاٹنے کی حد یہ ہے کہ قبضہ سے زائد داڑھی کو کاٹ دیا جائے، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے قبضہ سے زائد داڑھی کو کاٹ دیا تھا۔ یہ اس شخص کے متعلق ہے جس کی داڑھی زیادہ ہو، لیکن جس کی داڑھی زیادہ نہ ہو تو وہ اتنی مقدار کے بعد داڑھی کو طولاً و عرضاً کاٹ دے جس سے داڑھی میں حسن ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ اگر یہ اعتراض ہو کہ داڑھی کو طولاً و عرضاً کاٹ کر حسین بنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے خلاف ہے کہ داڑھی چھوڑ دو، اس کا جواب یہ ہے کہ داڑھی چھوڑنے یا بڑھانے کا حکم مشرکین کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ داڑھی منڈاتے تھے، اور ان سے مخالفت اس طرح ہوگی کہ یا تو داڑھی بالکل نہ کاٹی جائے یا تحسین کے لیے تھوڑی سی کاٹ لی جائے۔ اس لیے صحیح وہی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ علامہ ابو الولید باجی مالکی لکھتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک داڑھی اور مونچھوں کو اتنی مقدار تک کاٹنا مستحب ہے جس سے ان کا پیدائشی جمال متغیر نہ ہو، اور داڑھی اور مونچھوں کو بالکلیہ کاٹ دینا مثلا ہے، جیسے عورت کے سر کے بال کاٹنا مثلا ہے۔ اسی لیے داڑھی اور مونچھوں کو بالکلیہ کاٹنے سے منع کیا جائے گا۔ اسی طرح داڑھی اور مونچھوں میں ایسے کام سے منع کیا جائے گا جس سے ان کی خلقت متغیر ہو اور مثلا کا ارتکاب لازم آئے۔ اگر داڑھی اتنی زیادہ ہو جائے جس کی وجہ سے وہ خوبصورتی کی حد سے نکل جائے اور بکھری ہوئی اور منتشر ہونے کی حد کو پہنچ جائے، اور اتنی لمبی داڑھی کو باقی رکھنا مثلا ہو، تو اس کو کم کرنا مشروع ہے۔ داڑھی کی مقدار میں فقہائے حنبلیہ کا نظریہ۔ ڈاکٹر زحیلی لکھتے ہیں کہ فقہائے حنبلیہ اور مالکیہ نے داڑھی منڈانے کو حرام قرار دیا ہے۔ قد حرم المالکیہ والحنابلہ حلقہ، اور قبضہ سے زائد داڑھی کاٹنا مکروہ نہیں ہے۔ حلق کے نیچے کے بالوں کو کاٹنا مکروہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابن عمر نے یہ بال کاٹے تھے۔ داڑھی کی مقدار میں فقہائے احناف کا نظریہ کیا ہے، تو سماعت فرمائے۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں کہ علامہ کاکی نے کہا کہ ہمارے نزدیک داڑھی کا طول ایک قبضہ کی مقدار ہے، اور اس سے زیادہ داڑھی کو کاٹنا واجب ہے، یعنی قبضہ سے زیادہ جو داڑھی ہو اس کا کاٹنا واجب ہے۔ ابو موسیٰ اسحاق نے اپنی جامع میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کو طول سے کاٹ کر کم کرتے تھے، اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کو طول اور عرض سے کاٹ کر کم کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں یہ حدیث اس پر دلالت نہیں کرتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کو قبضہ کے بعد کاٹتے تھے۔ ہاں، اس سلسلے میں دو اثر مروی ہیں۔ امام ابو داؤد
اور نسائی نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک قبضہ کے بعد داڑھی کاٹتے تھے۔ امام بخاری نے بھی اس کو تعلیقاً ذکر کیا ہے، اور امام ابن شیبہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قبضہ کے بعد داڑھی کاٹتے تھے۔ البتہ یہ آثار اس حدیث کے معارض ہیں جس میں مونچھوں کو ترشواؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ اس کا یہ جواب ممکن ہے کہ داڑھی بڑھانے سے یہ مراد ہے کہ ساری داڑھی کو منڈایا نہ جائے، جس طرح مجوس منڈاتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ مونچھیں ترشواؤ، داڑھیاں بڑھاؤ اور مجوس کی مخالفت کرو، کیونکہ مجوس داڑھیاں منڈاتے تھے، مونچھیں بالکل نہیں کاٹتے تھے۔ محیط میں ہے کہ داڑھی بڑھانے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ داڑھی کو چھوڑ دے حتیٰ کہ داڑھی گھنی اور بڑی ہو جائے، اور کاٹ کر کم کرنا سنت ہے۔ جو داڑھی قبضہ سے زائد ہو اس کو کاٹ دے۔ نیز علامہ عینی لکھتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ آف اللحیٰ کا کیا معنی ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ایفا اکثار ہے، اور جب داڑھی کو چھوڑ دیا جائے تو وہ طولاً عرضاً بہت بڑھ جائے گی اور لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ داڑھی کا بڑھانا ممنوع ہے اور اس کا کاٹنا واجب ہے، اور اس کی حد میں متقدمین کا اختلاف ہے کہ جب داڑھی طولاً قبضہ سے بڑھ جائے اور عرضاً پھیل جائے تو یہ قبیح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص نے اپنی داڑھی کو چھوڑا ہوا تھا۔ آپ نے اس کی داڑھی کو کھینچا اور کہا، میرے پاس کینچی لاؤ۔ پھر ایک شخص سے کہا کہ اس کے ہاتھ کے نیچے جو داڑھی ہو اس کو کاٹ دو۔ پھر فرمایا، جاؤ اپنے بالوں کو سنوارو یا خراب کرو۔ تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو اس طرح چھوڑ دیتا ہے جیسے وہ درندوں میں سے ایک درندہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ ایک قبضہ کے بعد داڑھی کاٹ دیتے تھے۔ حضرت ابن عمر سے بھی اسی طرح روایت ہے، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ داڑھی کو طولاً عرضاً کاٹے اور داڑھی کو بہت زیادہ نہ کاٹے۔ انہوں نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی۔ البتہ میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک داڑھی عرف اور لوگوں کی عادت سے بڑی نہ ہو اس کو نہ کاٹے۔ اور عطا نے کہا کہ جب داڑھی لمبی اور بڑی ہو جائے تو اس کو طول اور عرض سے تھوڑا سا کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس پر امام ترمذی کی اس روایت سے استدلال کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طولاً و عرضاً داڑھی کو کاٹتے تھے۔ علامہ زبیدی حنفی لکھتے ہیں، وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْجُمْهُورُ عَلَىٰ أَنَّ الْأَوْلَىٰ تَرْكُ اللِّحْيَةِ عَلَىٰ حَالِهَا۔ اس حدیث داڑھیاں بڑھاؤ سے جمہور نے یہ استدلال کیا ہے کہ اولیٰ یہ ہے کہ داڑھی کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے اور اس کو بالکل نہ کاٹا جائے۔ امام شافعی اور ان کے اصحاب کا یہی قول ہے، اور قاضی ایاز مالکی نے کہا
کہ داڑھی کو مونڈنا اور کاٹنا مکروہ ہے۔ علامہ قرطبی نے کہا کہ داڑھی کو مونڈنا، نوچنا اور اس کا زیادہ حصہ کاٹنا جائز نہیں ہے، اور قاضی ایاز نے کہا کہ داڑھی کو طولاً کاٹنا مستحسن ہے اور اس کو حد تمسخر تک لمبا کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح داڑھی کو کاٹنا بھی مکروہ ہے، یعنی زیادہ کاٹنا۔ متقدمین کا اس میں اختلاف ہے کہ داڑھی کاٹنے کی کوئی حد ہے یا نہیں۔ بعض نے اس کی کوئی حد نہیں ہے ایسا کہا ہے، البتہ داڑھی کو اس قدر لمبا نہ کرے کہ یہ حد تمسخر کو پہنچ جائے، اور اس سے کچھ قدر کاٹ لے۔ امام مالک نے اس کے بہت زیادہ طول کو مکروہ کہا ہے۔ بعض نے داڑھی کی حد قبضہ مقرر کی ہے اور کہا ہے کہ جب داڑھی قبضہ سے زیادہ ہو تو اس کو کاٹ دیا جائے، اور بعض نے کہا کہ حج اور عمرے کے موقع کے سوا داڑھی کو کاٹنا مکروہ ہے۔ اس عبارت میں یہ تصریح ہے کہ جمہور ائمہ کے نزدیک داڑھی بڑھانا اولیٰ ہے، جس کا تقاضا ہے کہ داڑھی کاٹ کر کم کرنا خلاف اولیٰ ہے، حرام نہیں ہے۔ ملا علی قاری حنفی لکھتے ہیں، نہایہ شرح ہدایہ میں ہے کہ ہمارے نزدیک داڑھی کا طول یہ قدر قبضہ ہے، اور ایک قبضہ کے بعد داڑھی کو کاٹنا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کو طولاً و عرضاً کاٹتے تھے۔ اس حدیث کو ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع میں ذکر کیا ہے۔ اور مرد کی سعادت اس کی داڑھی کے کم کرنے میں ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ صاحب نہایہ کا داڑھی کاٹنے کو واجب کہنا مناسب کے معنی میں ہے، یا پھر یہ سنت مؤکدہ کے معنی میں ہے، ورنہ قبضہ سے زائد داڑھی کاٹنے کو مطلقاً واجب کہنا صحیح نہیں ہے۔ علامہ ابن حمام لکھتے ہیں، نہایہ میں ہے کہ قبضہ سے زائد داڑھی کو کاٹنا واجب ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی اپنی جامع میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کو طولاً و عرضاً کاٹتے تھے۔ اگر یہ اعتراض ہو کہ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھیں کم کراؤ، داڑھیاں بڑھاؤ، اور داڑھی کا کاٹنا داڑھی بڑھانے کے حکم کے خلاف ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی حضرت ابن عمر ہیں، اور وہ قبضہ سے زائد داڑھی کو کاٹتے تھے۔ اس حدیث کو امام محمد نے کتاب الآثار میں، امام ابو داؤد، امام نسائی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، اور امام بخاری نے اس کا تعلیقاً ذکر کیا ہے، اور امام ابن شیبہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبضہ سے زائد داڑھی کاٹ دیتے تھے۔ یہاں راوی کا عمل اس کی روایت کے خلاف ہے، تو اگر اس کو نسخ پر محمول نہ کیا جائے جیسا کہ ہمارا قاعدہ ہے، تو وعاف اللحیٰ کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ پوری داڑھی منڈانے، یا داڑھی کا غالب حصہ، یا کل داڑھی کاٹنے کے بجائے اس کو چھوڑ دیا جائے، جیسا کہ عجم کے مجوسیوں کا طریقہ ہے کہ وہ داڑھیاں منڈاتے ہیں، اور ہندوؤں اور فرنگیوں میں بھی اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اور اب
عام مسلمانوں نے بھی یہ روش اختیار کر لی ہے کہ وہ داڑھیاں منڈاتے ہیں، بعض حضور کے فرمان کے بالکل برعکس مونچھیں لمبی رکھتے ہیں اور داڑھیاں منڈاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طریقے سے ان روایات میں تطبیق ہو جائے گی، یعنی تھوڑی سی داڑھی کا کاٹنا وعاف اللحیٰ کے خلاف نہیں ہوگا، کیونکہ وعاف اللحیٰ کا مطلب مطلقاً داڑھی بڑھانا نہیں ہے، بلکہ پوری داڑھی رکھنا یا داڑھی کا اکثر حصہ رکھنا ہے۔ اس کی تائید صحیح مسلم کی اس روایت سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھیں ترشواؤ اور داڑھیاں بڑھاؤ، مجوس کی مخالفت کرو۔ تو یہ جملہ کہ مجوس کی مخالفت کرو بمنزلِ علت ہے، اور اس یعنی داڑھی کے اکثر حصے سے مزید داڑھی کم کرنا، جیسا کہ بعض مغاربہ اور ہجڑے کرتے ہیں، تو اس کو کسی نے مباح نہیں کہا۔ علامہ ابن نجیم نے بھی اس عبارت کا خلاصہ بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ نہایہ میں جو لکھا ہے کہ قبضہ کے بعد داڑھی کو کاٹنا واجب ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی نے داڑھی کو چھوڑ دیا یعنی نہیں کاٹا تو وہ گنہگار ہوگا۔ فقہائے احناف کی عبارات کی روشنی میں قبضہ پر بحث۔ بعض متاخرین علماء نے قبضہ کو واجب کہا ہے۔ شیخ محدث دہلوی نے سب سے پہلے قبضہ کو واجب لکھا، لیکن یہ شیخ محقق کی انفرادی رائے ہے، ورنہ تمام فقہا نے یہ لکھا کہ داڑھی میں قدر مسنون قبضہ ہے، اور علامہ ابن حمام نے جو یہ لکھا ہے وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ، اور اس یعنی داڑھی کے اکثر حصے سے مزید داڑھی کم کرنا، جیسا کہ بعض مغاربہ ہجڑے کرتے ہیں، اس کو کسی نے مباح نہیں کہا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس عبارت میں ابن حمام نے قبضہ کو واجب کہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اول تو یہ عبارت قبضہ کے متعلق نہیں ہے، یہ داڑھی کے اکثر اور غالب حصے کے متعلق ہے، اور وہ قبضہ سے عام ہے۔ ثانیاً یہ ٹھیک ہے کہ کسی نے اس کو مباح نہیں کہا، لیکن کسی نے قبضہ سے کم داڑھی کاٹنے کو حرام یا مکروہ تحریمی بھی نہیں کہا، حتیٰ کہ قبضہ کا وجوب ثابت ہو۔ ثالثاً ابن حمام نے اسی صفحہ پر یہ تصریح کی ہے کہ داڑھی میں قدر مسنون قبضہ ہے۔ یہ اس بات پر نص ہے کہ قبضہ سنت ہے، واجب نہیں۔ ابن حمام لکھتے ہیں وَهُوَ اے القدر المسنون فی اللحیہ القبضہ، داڑھی میں قدر مسنون قبضہ ہے۔ اس لیے ابن حمام کی اس دوسری عبارت میں تعویل کرنا ضروری ہے تاکہ ان کی دونوں عبارتیں متعارض نہ ہوں، اور وہ تعویل یہ ہے کہ اباحت تحسین کے معنی میں ہے، فلم یبح احد، اس کو کسی نے مباح نہیں کہا کا معنی ہے لم یحسن احد، اس کی کسی نے تحسین نہیں کی، یعنی قبضہ سے کم داڑھی کاٹنے کو کسی نے مستحسن نہیں کہا،
کیونکہ مستحسن طریقہ یہی ہے کہ قبضہ تک داڑھی رکھی جائے، بلکہ سنت یہ ہے کہ اتنی لمبی داڑھی رکھی جائے جو سینے کے بالائی حصے کو بھر لے، جیسا کہ احادیث میں ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سینہ کو بھر لیتی تھی، اور بعض علماء کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ لمبی داڑھی کم عقلی پر دلالت کرتی ہے۔ یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی حلاوت سے محروم ہو۔ اسی طرح علامہ عینی اور ابن حمام اور ابن نجیم نے جو نہایہ سے نقل کیا ہے کہ قبضہ کے بعد داڑھی کا کاٹنا واجب ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، الا یہ کہ اس میں یہ تعویل کی جائے کہ واجب بمعنی ثابت ہے، جیسا کہ علامہ علاء الدین نے یہ تعویل کی ہے۔ اسی طرح سید ابو الاعلیٰ مودودی کا یہ لکھنا بھی صحیح نہیں ہے کہ میرے نزدیک کسی کی داڑھی کے چھوٹے یا بڑے ہونے سے کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوتا۔ اگر جانثاری و وفاداری ہے تو یقین رکھیے کہ داڑھی کا طول کچھ بھی فائدہ نہ دے گا۔ قرآن مجید میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو شخص ذرہ بھر نیکی کی وہ اس کی جزا دیکھے گا، اور جس شخص نے ذرہ بھر برائی کی وہ اس کی سزا دیکھے گا۔ اس لیے جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سنت کی نیت سے لمبی داڑھی رکھی، اسے اس کی جزا ملے گی، اور اگر اس نے شامت نفس اور اغوائے شیطان سے کچھ گناہ کیے ہوں تو وہ ان کی سزا کا مستحق ہوگا۔ بعض علماء نے قبضہ کی وجوب پر در مختار کی اس عبارت سے استدلال کیا ہے، لذا قال یحرم علی الرجل قطع لحیتہ والمعنی المؤثر التشبہ بالرجال۔ اور اسی لیے صاحب بزازیہ نے کہا کہ مرد پر اپنی داڑھی کو کاٹنا حرام ہے، اس کی علت عورتوں کے ساتھ تشبہ کرنا ہے، اور جب داڑھی کا کاٹنا حرام ہے تو قبضہ واجب ہو گیا۔ یہ استدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس عبارت میں قبضہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور مطلقاً داڑھی کاٹنا حرام نہیں ہے۔ علامہ ابن بزاز نے یہ عبارت اس سیاق میں ذکر کی ہے کہ عورتوں کا مردوں کے ساتھ تشبہ کرنا حرام ہے، اسی طرح مردوں کا عورتوں کے ساتھ تشبہ حرام ہے، اور داڑھی کاٹنے سے عورتوں کے ساتھ تشبہ اس وقت ہوگا جب پوری داڑھی کاٹ لی جائے، اور پوری داڑھی کاٹنا ہمارے نزدیک بھی حرام ہے، اور مطلقاً داڑھی رکھنا واجب ہے، مطلقاً داڑھی رکھنا واجب ہے۔ واجب کی تعریف۔ امام غزالی واجب اور فرض کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جس کام کے ترک پر یعنی چھوڑنے پر اخروی عذاب کے استحقاق کی خبر دی گئی ہو، اگر یہ خبر ظنی ذریعے سے ہو تو وہ کام واجب ہے، اور اگر یہ خبر قطعی ذریعے سے دی گئی ہو
تو وہ کام فرض ہے۔ یہ خبر کبھی خطاب صریح سے ہوگی، کبھی کسی قرینہ سے، کبھی معنی مستنبط سے، کبھی فعل سے اور کبھی اشارہ سے۔ مولانا عبدالعلی مسلم الثبوت کی شرح میں لکھتے ہیں، والحنفیۃ قالوا ان ثبت طلب الجازم بقطعی فالافتراض وان کان ذلك الطلب للفعل او التحریم الی آخرہ۔ فقہائے احناف نے کہا ہے کہ اگر دلیل قطعی کے ساتھ کسی فعل کی حتمی طلب ہو تو وہ فرض ہے، اور اگر دلیل قطعی کے ساتھ کسی کام کو ترک کرنے کی حتمی طلب ہو تو وہ حرام ہے، اور اگر دلیل ظنی کے ساتھ کسی فعل کی حتمی طلب ہو تو وہ واجب ہے۔ اگر دلیل ظنی کے ساتھ کسی کام کو ترک کرنے کی حتمی طلب ہو تو وہ مکروہ تحریمی ہے۔ وجوب اور مکروہ تحریمی دونوں فرض اور حرام کے ساتھ اس چیز میں شریک ہیں کہ دونوں کے ترک پر اخروی عذاب کا استحقاق ہے۔ اگر فعل کی طلب راجح ہو تو وہ فعل مستحب ہے، اور اگر ترک کی طلب راجح ہو تو وہ فعل مکروہ تنزیہی ہے۔ اور فعل یا ترک کی حتمی طلب کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کو کرنا یا اس کا ترک لازم اور ضروری ہو، اور نہ کرنے پر اخروی عذاب کا استحقاق ہو۔ اور راجح طلب کا مطلب یہ ہے کہ اس فعل کے کرنے پر ثواب ہو اور نہ کرنے پر کوئی مواخذہ نہ ہو۔ اور جس کام کے کرنے کی طلب ہو، جس کام کے کرنے کی نہ طلب ہو نہ اس کے کرنے، جس کام کے کرنے کی طلب ہو نہ اس کے کرنے کی طلب ہو، یعنی کرنے نہ کرنے کی طلب نہ ہو، وہ فعل مباح ہے۔ اس کی تفصیل کے بعد واجب کی تعریف اس طرح ہوگی کہ جس کام کا کرنا دلیل ظنی کے ساتھ شرعاً لازم و ضروری ہو، بیں طور کہ اس کے نہ کرنے پر اخروی عذاب کا استحقاق ہو۔ وجوب کو ثابت کرنے کے طریقے۔ واجب کے ثبوت کے 5 طریقے ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کا امر کیا ہو، اور امر میں اصل وجوب ہے بشرطے کہ اس کے خلاف کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو، اور اس امر کا ثبوت دلیل ظنی سے ہو۔ اس کی شریعت میں بہت مثالیں ہیں۔ نمبر 2، کسی فرض یا واجب کو شریعت میں کسی کام پر موقوف کر دیا ہو اور اس کا ثبوت دلیل ظنی سے ہو، جیسے نماز سورہ فاتحہ پڑھنے پر موقوف ہے اور اس کا ثبوت خبر واحد سے ہے، اور وہ ظنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لہٰذا نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 3، جس کام کے ترک پر وعید ہو، جس کام کی قضا۔ نمبر 4، جس کام کی قضا واجب ہو۔ قضا کا واجب ہونا اصل کے وجوب کی دلیل ہے، جس طرح وطر کی قضا واجب ہے۔ امام ترمذی اپنی سند کے ساتھ
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص وطر پڑھنے سے پہلے سو گیا یا بھول گیا، اس کو جب وطر یاد آئے یا بیدار ہو تو وطر کی نماز پڑھ لے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وطر واجب ہے۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو سیغے اعلیٰ کے ساتھ مقید کر کے بیان کیا ہو۔ علامہ مرغینانی سجدہ تلاوت کے وجوب کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، لقولہ علیہ السلام السجدۃ علی من سمعہا وعلی من تلاہا وہی کلمۃ ایجاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آیت سجدہ کو سنے یا اس کی تلاوت کرے اس پر سجدہ واجب ہے۔ یہ یعنی اعلیٰ کسی کام کو واجب کرنے کا کلمہ ہے۔ یہ بیان جو داڑھی سے وابستہ ہے ابھی مکمل نہیں ہوا، انشاءاللہ جہاں سے باقی ہے اگلے درس میں وہاں سے شروع یہ بیان ہوگا۔ باقی یہاں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے وجوب ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔